بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں جو زیارت ہے اس پر بات چل رہی ہے۔ 5 باتیں اب تک تقریباً بیان ہو چکی ہیں۔ 6ٹھی بات یہ سمجھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں جو دیکھنا اور دیدار کرنا ہے، یہ خواب بہرحال سچی خواب ہے۔ جس نے یہ دیکھا کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے اور مجھے آپ کا دیدار ہو رہا ہے، تو آپ نے فرمایا فقد الحق، اور ایک روایت میں ہے فقد رآنی، ایک روایت میں ہے فکأنما رآنی، اس نے مجھے ہی دیکھا۔ وہ کسی اور وسوسے میں مت مبتلا ہو۔ فإن الشیطان لا يتمثل فی صورتی، شیطان میری صورت کا تمثل اختیار کر کے اس کی یہ مجال نہیں اللہ کی طرف سے، اس کو اس کی جرأت اور ہمت نہیں کہ میری صورت کا تمثل اختیار کر کے خواب میں آ کر کے کسی کو جھوٹا بولے کہ میں محمد ہوں علیہ باللہ۔ شیطان میری صورت کا تمثل اختیار نہیں کر سکتا، بلکہ علماء نے لکھا ہے کہ عجیب بات ہے، شیطان خواب میں اللہ پاک کی صورت میں تو آ سکتا ہے، یہ آ کر کے کسی کو کہہ دے کہ میں تیرا خدا بول رہا ہوں، اس کا تو امکان ہے، لیکن اس کا کوئی امکان نہیں کہ وہ آ کر کے یہ بولے کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اس کی ایک منطقی وجہ ہے، وہ شاید آپ کو سمجھ میں نہ بھی آئے۔ اصل میں ہر بات کے سمجھنے کے لیے مطلوبہ استعداد کی ضرورت ہوتی ہے۔ لوگوں نے قرآن اور حدیث کو کھیل بنایا ہوا ہے، دنیا کے تمام علوم و فنون کو سمجھنے کے لیے اور ان کی گہرائی میں اترنے کے لیے تو مطلوبہ استعداد کی ضرورت ہے، لیکن قرآن و حدیث کو سمجھنے کے لیے اور اس کی گہرائی میں اترنے کے لیے کسی بھی قسم کی استعداد کی ضرورت نہیں۔ معمولی شدھ بدھ رکھنے والا آدمی بھی قرآن کا مفسر اور حدیث کی تشریح کرنے والا بن سکتا ہے۔ یہ ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے، پروپیگنڈا ہے جدید تعلیم یافتہ حضرات کا، مستشرقین کا اور ایسی لابیوں کا، اور اس کی وجہ سے امت کا ایک بہت بڑا طبقہ علماء سے متنفر ہو کر، مدارس سے متنفر ہو کر پٹری سے اترا ہوا ہے، اور جس کے جو دل میں آتا ہے خود قرآن و حدیث کو سمجھ کر کے اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ دنیا کے دیگر علوم فنون میں تو اس کو مانتے ہیں، ایف اے میں داخلہ اس کو ملے گا جس کے میٹرک میں اچھے نمبر ہوں گے، میڈیکل میں داخلہ اس کو ملے گا جس کے ایف اے میں اچھے نمبر ہوں گے، اور انٹری وہ پاس کرے گا، وہ کیا ہوتا ہے انٹری ٹیسٹ۔ لیکن ہماری لائن اس کو کھیل تماشا سمجھا ہوا ہے آپ نے، اس کے لیے کسی مطلوبہ استعداد کی ضرورت نہیں۔ اس کا آپ جو ہے نا، میں نے آپ کو کئی دفعہ عرض کیا کہ مدارس کے چکر لگا کر مختلف کلاسوں میں جا کر کے ان کے جو پیریڈ ہیں ان کو اٹینڈ کریں وقتاً فوقتاً، مہینہ 2 مہینے صرف کریں، تو پھر آپ کے ہوش و حواس ٹھکانے آئیں گے کہ یہ مولوی وہاں بیٹھ کے مدارس میں کیا کر رہے ہیں۔ اور یہ بھی ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے لیے مطلوبہ استعداد کی ضرورت ہے۔ استاد جب اپنے اس طلباء کے سامنے سبق کی اور حدیث کی اور قرآن کی تفسیر کی تقریر کر رہا ہوگا تو وہاں بے شک پی ایچ ڈی کیا نہ بیٹھا ہو، اس کے سر سے اوپر سے گزرے گی، اس کے اندر نہیں اتر سکتی، اس لیے کہ اس کے اندر مطلوبہ استعداد کی ضرورت ہے۔ اس کے لیے اصطلاحات ہوتی ہیں جو پہلے سمجھائی جاتی ہیں، 10-12 سال پڑھائی جاتی ہیں۔ ابھی جو بات کسی اور طرف چلی گئی، میں ابھی جو بات کر رہا ہوں
کہ یہ لکھا ہے علماء نے کہ شیطان خدا کی صورت میں تو العیاذ باللہ آ سکتا ہے اور آ کر کے کہہ سکتا ہے کہ میں تیرا خدا ہوں، مانگ جو کچھ مانگتا ہے، یا اور کوئی بات اس سے کہنا چاہتا ہے۔ لیکن عجیب بات یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں نہیں آ سکتا اور کسی کو آ کر کے یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں محمد ہوں، العیاذ باللہ۔ اس کی ایک منطقی وجہ ہے، وجہ یہ ہے کہ اللہ پاک کی جو صفات ہے نا، وہ اللہ پاک کی صفات جو ہے ان میں ایک صفت ہے ہادی ہونا، اور اللہ پاک کی ایک صفت ہے مضل ہونا، کسی کو ہدایت دینا اور کسی کو گمراہ کرنا، جو ذل بھی کثیرا و یہدی بھی کثیرا، یہ دونوں صفات اللہ پاک کی۔ ہادی بھی اللہ ہے بھائی، اور گمراہ کرنے والا بھی کون ہے؟ اللہ پاک ہے۔ تو شیطان جو ہے نا، وہ اللہ پاک کی جو مضل ہونے والی صفت ہے، مخلوق کو گمراہ کرنے والی، اس صفت کا شیطان کامل مظہر ہے۔ اب شیطان جب خواب میں کسی کو آ کر کے یہ بولے گا کہ میں خدا ہوں، تو مطلب یہ ہوگا میں مضل ہوں، میں کیا ہوں؟ مضل ہوں، یعنی میں گمراہ کرنے والا ہوں، اور شیطان واقعتاً کیا ہے؟ مضل ہے۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اللہ پاک کی جو صفت ہادی ہے اس کا کامل مظہر ہے، ہدایت دینے والے، ہدایت پھیلانے والے، ہدایت سمجھانے والے، ہدایت کی باتیں کرنے والے، سراپا ہدایت اور سراپا ہادی۔ اب شیطان سراپا مضل ہے، سراپا اضلال ہے، وہ آ کر کے یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں محمد ہوں، یعنی میں ہادی ہوں، وہ تو ہے ہی نہیں۔ یہ آپ کو سمجھ میں آئی ہے تو سبحان اللہ، سمجھ میں نہیں آئی ہے تو ماشاء اللہ۔ ورنہ یہ بات تو، اگر یہ بات بھی سمجھ میں آ جائے نا کہ قرآن و حدیث کی گہرائی سمجھنے کے لیے مطلوبہ استعداد کی ضرورت ہے، یہ بات بھی اگر اس بات سے سمجھ میں آ جائے یہ بھی نہیں۔ بہرحال میں عرض یہ کر رہا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خواب میں زیارت ہے، یہ بھائی سچی خواب ہے۔ جس شخص کو یہ سعادت نصیب ہوئی ہے وہ کسی وہم میں مبتلا نہ ہو، وہ یقین کر لے کہ واقعتاً مجھے حضور کا کیا ہوا ہے؟ دیدار ہوا ہے۔ اور کل میں نے عرض کیا تھا انشاءاللہ اس کا خاتمہ کس پر ہوگا؟ ایمان پر ہوگا، اور اللہ پاک جہنم سے اس کی حفاظت فرمائیں گے۔ حضور کی خصوصی شفاعت اس کو کیا ہوگی؟ نصیب ہوگی۔ بہت بڑی سعادت ہے۔ البتہ پھر آگے اس کی گہرائی میں علماء کا اختلاف ہے، دو قول ہیں۔ مولانا جاوید صاحب بیٹھی میری بات نہیں سمجھے، دو قول ہیں۔ بعض علماء کی رائے یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں جو دیکھنا ہے یہ اصلی حلیے میں دیکھنا ضروری ہے۔ آپ کا جو دنیا میں آپ کی شکل و صورت مبارک تھی، اس پر علماء نے مستقل کتابیں لکھی ہیں کہ آپ کے نقش و نگار کیسے تھے، جن کو شمائل کی کتابیں کہا جاتا ہے۔ امام ترمذی نے اس پر کتاب لکھی ہے شمائل ترمذی کے نام سے، جامع ترمذی کے آخر میں وہ رسالہ لگا ہوا۔ اس میں بچپن میں آپ کیسے تھے، جوانی میں کیسے تھے، بڑھاپے میں کیسے تھے، آپ کی ناک مبارک کیسی تھی، پیشانی کیسی تھی، رخسار کیسے تھے، ہونٹ مبارک کیسے تھے، دانت مبارک کیسے تھے، داڑھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیسی تھی، سینہ کیسا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بازو کیسے تھے، کلائیاں کیسی تھی، ہاتھوں کی انگلیاں کیسی تھی، ہاتھ پر گوشت، ایک ایک چیز صحابہ کرام جنہوں نے آپ کا دیدار کیا انہوں نے نقشہ کھینچا ہے تابعین کے سامنے، پھر انہوں نے تبع تابعین کے سامنے، انہوں نے پھر آگے اپنے شاگردوں کے سامنے، یہاں تک کہ محدثین سے آئے ستہ کے ان تک یہ بات پہنچی ہے 5-6 واسطوں سے۔
پھر انہوں نے اپنی کتابوں میں وہ کیا کیا نہیں کہ جو نقشہ آپ کا دنیا میں تھا خواب میں اسی شکل میں دیکھنا ضروری ہے. یہ ایک قول ہے علماء کا. جیسے ڈاکٹروں کا اختلاف ہوتا ہے، ذرا علماء کا بھی اختلاف. ایک ڈاکٹر کہتا ہے اس کا آپریشن ہوگا، دوسرا کہتا ہے آپریشن کے بغیر نظام چلتا ہے. ایک کہتا ہے ہڈی ٹوٹی ہوئی ہے، دوسرا کہتا ہے نہیں ہڈی ٹوٹی ہوئی نہیں ہے، پلستر سے نظام چل جائے گا دوائی سے. ایک قول علماء. امام ابن سیرین رحمہ اللہ جو خوابوں کی تعبیر کے امام تھے اور ایسے ماہر تھے کہ تیر بہدف ہوتی تھی ان کی تعبیر. جو بات سنتے فوراً اس کی تعبیر دیتے اور عجیب و غریب تعبیر دیتے. ملکہ زبیدہ نے خواب دیکھی کہ جاندار جتنے ہیں وہ میرے ساتھ بدفعلی کر. امام ابن سیرین کا دور تھا، اس نے کسی لونڈی کو بھیجا کہ میرا نام ہی لے اور اس کی تعبیر امام ابن سیرین سے پوچھ کے آؤ. امام ابن سیرین کے پاس پہنچی تو امام ابن سیرین نے کہا تو یہ خواب نہیں دیکھ سکتی، یہ خواب ملکہ زبیدہ نے دیکھا اور اس کو بولو پریشان مت ہو، اللہ پاک تجھ سے کوئی ایسا کام دیں گے کہ جس سے اللہ کی مخلوق کی کثیر تعداد فائدہ کیا کرے گی. اس خواب کے نتیجے میں اس نے وہ نہر زبیدہ جو ہے نا وہ کھدوائی تھی. امام مالک نے خواب دیکھا. امام مالک کو مدینے میں مرنے کا بڑا شوق تھا. ایک حج کیا، تقاضے کے لیے بھی باہر جاتے، بھاگ کے واپس آ جاتے کہ کہیں موت باہر نہ آ جائے. امام مالک نے خواب میں دیکھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے پیغمبر میری کتنی عمر باقی ہے؟ حج کرنے کو بڑا دل چاہتا ہے اور مدینے میں مرنے کا شوق بھی ہے. اب ڈرتا ہوں حج کرنے جاؤں تو کہیں مکے میں موت نہ آ جائے. اس زمانے میں لانا لے جانا بڑا مشکل تھا. تو آپ نے امام مالک کا سوال سن کر کے ایسے کیا، اپنے ہاتھ کا اشارہ فرمایا، 5 انگلیاں کر دی اور پھر ہاتھ نیچے کر دی. اب امام مالک رحمہ اللہ بیدار ہوئے، پریشان کہ 5 دن ہیں، 5 ہفتے ہیں، 5 مہینے ہیں، 5 سال ہیں، کچھ سمجھ نہیں آ رہا. کسی کو بھیجا، امام ابن سیرین زندہ تھے، امام ابن سیرین کے پاس بھیجا کہ میرا نام نہ لینا اور جا کر کے خواب کی تعبیر پوچھو کہ ایسا خواب دیکھا ایک آدمی نے. امام ابن سیرین نے فوراً فرمایا کہ یہ خواب امام مالک سے بڑھ کے امام مالک کے علاوہ اور کوئی نہیں دیکھ سکتا، اس لیے کہ یہ کوئی بڑا عالم دیکھ سکتا ہے اور امام مالک سے بڑا عالم مدینے میں اور کوئی ہے نہیں. اور جاؤ امام مالک کو بتلاؤ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو اشارہ ہے یہ 5 ہفتوں کی طرف یا 5 دنوں کی طرف یا 5 مہینوں یا 5 سالوں کی طرف نہیں ہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں کر کے سورہ لقمان کی آخری آیت کی طرف کیا کیا، اشارہ کیا ہے کہ یہ بھائی موت تیری کب آئے گی. یہ ان 5 چیزوں میں سے ہے جن کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں. ان اللہ عنده علم الساعة وينزل الغیث ويعلم ما في الارحام وما تدری نفس ماذا تکسب غدا وما تدری نفس بأي ارض تموت. قیامت کے قائم ہونے کا علم، بارش کے آنے کا علم، اور ماں کے رحم میں کیا ہے اور کل کیا کرنا ہے کس نے اور کس کی موت کہاں آئے گی، یہ ساری باتیں بھائی اللہ پاک کا خاص علم ہے، غیب کی کنجیاں ہیں، یہ اللہ نے کسی کو عطا نہیں فرمایا. تو امام ابن سیرین ایسے ماہر تھے. خواب عجیب و غریب واقعات ہیں ان کے سامنے. ایک آدمی بھاگتا ہوا آیا اور آ کر کے کہنے لگا میں نے خواب دیکھی ہے، بادشاہ سلامت میرے گھر آیا.
کہ جلدی جا سامان باہر نکال، تیرا مکان گرنے والا تو خوش ہو رہا ہے کہ بادشاہ سلامت تیرے گھر آئے، جلدی جاؤ اور جا کر کے سامان باہر نکالو، مکان کی چھت گرنے والی ہے۔ سامان نکالا تو ایسے ہی ہوا۔ اب کسی شاگرد نے پوچھا کہ حضرت یہ آپ نے کی تعبیر عجیب نکالی ہے۔ دیکھا قرآن میں آتا ہے ان الملوک و ملکہ بلقیس نے کہا تھا نا اپنے لشکریوں کو، اپنے درباریوں کو، ان الملوک اذا دخلوا قریۃ افسدوها، یہ بادشاہ جب کسی بستی میں داخل ہو جاتے ہیں نا غالب ہو کر کے، افسدوها اس کو تباہ کر دیتے ہیں۔ اس آیت سے میں نے اس کی تعبیر کیا کی؟ بہرحال امام ابن سیرین رحمہ اللہ کو جب کوئی آ کر کے یہ بتاتا کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت کی ہے، تو بہت بڑے عالم تھے، شمائل کی کتابیں ان کو حفظ یاد تھی، تو اس سے نقشہ پوچھتے آپ کی پیشانی مبارک کیسی تھی، آپ کا ناک مبارک کیسا تھا، رخسار مبارک کیسے تھے، ہونٹ کیسے تھے، آپ کی داڑھی میں کتنے بال سفید تھے، یہ باریکی سے اس سے سوالات کرتے۔ اگر وہ سوالات کا جواب دے دیتا تو پھر تو امام ابن سیرین کہتے واقعتاً تجھے زیارت نصیب ہوئی ہے، تو نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے۔ اس زمانے کے لوگوں کا حافظہ بھی اچھا تھا، اور اگر وہ سوالات کا جواب نہ دے سکتا، پھنس جاتا، تو پھر کہتے بھائی تو نے حضور کو نہیں دیکھا، کسی اور کو دیکھا، تجھے اشتباہ ہوا ہے، غلط فہمی ہوئی ہے۔ تو بہرحال بعض علماء کی، امام ابن سیرین اور ان کے متبعین کی رائے یہ ہے کہ حضور والی خواب تبھی ہوگی جب آپ کو دنیا والے اصلی حلیے میں کیا کرے گا، دیکھے گا، جیسے آپ کا ہو گیا تھا۔ لیکن علماء کی اکثریت اور ہمارے جو بزرگ ہیں ماضی قریب کے ہندوستان کے اکابر علماء دیوبند، ان حضرات کی رائے یہ ہے کہ بس دیکھتے وقت یہ یقین ہونا چاہیے کہ میں حضور کو دیکھ رہا ہوں، بس اتنی خواب کافی ہے۔ جس نے دیکھا اور اس کو یہ یقین ہو گیا کہ مجھے حضور کی کیا ہو رہی ہے، زیارت ہو رہی ہے، بس جس شکل میں بھی دیکھا ہے، بس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت والی سعادت اس کو حاصل ہو گئی۔ باقی مختلف شکلوں کی طرف کا دیکھنا، اس کے مختلف اسباب ہوتے ہیں۔ کبھی دیکھنے والے کی غلطی ہوتی ہے، نیند کا واقعہ ہے، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کی جو عام حالت ہے اس کی طرف اشارہ مقصود ہوتا ہے، کبھی اس کے گناہوں کی طرف کیا ہوتا ہے، اشارہ ہوتا ہے۔ مولانا عبدالعلی رحمہ اللہ ایک بزرگ تھے، انہوں نے خواب دیکھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ نے کوٹ پتلون پہنا ہوا، بڑے پریشان ہوئے، یہ تو انگریزوں کا لباس ہے اور حضور نے یہ لباس پہنا ہوا ہے۔ خط لکھا حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی رحمہ اللہ کا، تو حضرت نے جواب لکھا پریشانی کی کوئی بات نہیں، آپ نے واقعتاً زیارت کی ہے، یہ اشارہ ہے غلبہ نصرانیت کی طرف کہ انگریزوں کا غلبہ ہونے والا ہے، اور واقعتاً اس کے بعد ہندوستان پر انگریزوں کا غلبہ ہوگا۔ تو اس طرح کے اشارے ہوتے ہیں۔ کسی آدمی نے دیکھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں کہ آپ کی داڑھی نہیں ہے، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو لکھا خط، اور اس میں اپنا یہ خواب لکھا اور پریشانی بھی لکھی، تو حضرت نے فرمایا تیرے اپنے دل میں داڑھی منڈانے کا کبھی خیال آیا ہے، یہ اس کی طرف اشارہ ہے۔ تو دیکھنے والے کے گناہوں کی طرف بھی کیا ہوتا ہے، اشارہ۔ بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زیارت ہے وہ سچا خواب ہے، جس نے حضور کو دیکھا اور دیکھتے وقت اس کو یہ یقین ہے کہ مجھے اپنے آقا کی کیا ہو رہی ہے،
زیارت ہو رہی ہے۔ باقی مختلف شکلوں میں جو دیکھنا ہے اس کے مختلف اسباب ہوتے ہیں، تو اس کی وجہ سے پریشان نہ ہو کہ میں نے کس شکل میں دیکھا ہے، اس لیے کہ آپ کی وہ حلیہ جن کو یاد تھا وہ لوگ اب دنیا سے کیا ہو گئے، چل بس اب کس کو حلیہ آپ کا یاد ہے۔ تو یہ ہے بہت بڑی سعادت والی بات، اس کا خاتمہ انشاءاللہ ایمان پر ہوگا، اور اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصی شفاعت بھی کیا ہوگی، نصیب۔ 6 باتیں ہو گئی ہیں، 7ویں اور 8ویں 2 باتیں رہتی ہیں۔ اصل موضوع جس پر یہ بات شروع ہوئی ہے وہ چونکہ کچھ نئے آئے ان کو پتہ نہیں ہوگا کہ آج کل میڈیا میں ایک بات گردش کر رہی ہے کہ کسی بزرگ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت ہوئی ہے اور آپ نے کسی سیاسی لیڈر کے بارے میں فرمایا ہے کہ وہ حق پر ہے۔ اس پر بات شروع ہوئی تھی کہ لوگ اس طرح کے خواب ویسے پھیلاتے رہتے ہیں، خواب میں آپ کی جو بات فرمائی ہوئی ہے وہ حجت ہے یا نہیں، اس پر بات کرنی ہے۔ اور یہ ساری پہلی جو باتیں ہیں یہ تمہیدی ہیں آپ کی ذہن سازی کے لیے، تاکہ آپ کو مضمون سے تھوڑی سی کیا پیدا ہو جائے، مناسبت پیدا ہو جائے، اور وہ جو آخری بات ہے پوائنٹ کی وہ آپ کو سمجھ میں آ سکے۔ وہ انشاءاللہ کل آتی ہے یا پرسوں آتی ہے۔ اللہ پاک سب کو عمل کی توفیق۔ الحمدللہ۔